اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور انہیں مخلوق کے خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء اکرام اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے، لیکن اولیاء اکرام میں جو مقام و مرتبہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی والد محترم اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اور ہمہ وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھانا قبول فرما لیا، لیکن ساتھ ہی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نفس، جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاکیزہ، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ مختلف کتب سیرت غوث اعظم میں موجود ہے۔ ایک روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑے اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے مقبول بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اتنے طویل مجاہدے کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے طویل مجاہدے کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی قرآنی تعلیم اپنی والدہ کے گہوارے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیج دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جید علماء میں سے ہو۔ تمام علماء کرام اور اولیاء اعظام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا۔ میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بچپن ہی میں آپ سے ولایت کے آثار ظاہر تھے اور جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا اور ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھ سے کلام کیا کہ اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گے۔ جب آپ کو بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، استاد محترم نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پارے کب اور کیسے یاد کیے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید ختم کیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بغداد میں تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد آپ 25 سال سخت عبادت و ریاضت کرتے رہے، جنگلوں میں مجاہدے کرتے رہے۔ آپ نے عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت کی۔ طویل عرصہ بغداد شہر سے باہر رہنے اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کے بعد آپ بغداد واپس تشریف لائے اور یہیں پر سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 528 ہجری میں درس گاہ تعمیر کی اور مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آپ سے علوم دینیہ حاصل کرنے لگے۔ تدریس علم کے دوران لوگوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ آپ کی مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ آپ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ درس و تدریس کے دوران آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام افراد آپ کے حلقہ محبت کے اسیر تھے۔ آپ کے علمی کمال کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حلقہ درس میں انسانوں کے علاوہ جنات کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی اور آپ ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرماتے۔ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ عورت کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال گزر چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کا کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔
ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دلہا دلہن اور باراتی پانی کی سطح پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ غوث پاک اور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک چور کو کتب بنا دیا۔ ایک بار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے واپس بغداد آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں چور تھا اور اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو میں اس کا مال لوٹ لوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اس کے قریب تشریف لائے تو فرمایا تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں دیہاتی ہوں۔ اللہ اکبر، جھوٹ وہ بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ نگاہ غوث اعظم ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نگاہ فرمائی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص گناہ گار ہے۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ وہ فوراً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا اے میرے سردار عبد القادر، خدا کے واسطے نظر کرم کیجیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی اے عبد القادر، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے کتب کے درجے پر فائز کر دیجیے۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس چور پر نگاہ کرم ڈالی اور اسی ولایت کی اعلیٰ درجے قطبیت پر فائز کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے نگاہ غوث پاک کا فیضان۔ دیکھیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے کیسے دلوں کی میل دھلتی ہے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم سے چور ولی بنتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے برے اخلاق والے سدھر جاتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورۃ مرسلات میں ارشاد فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں، یعنی اولیاء کرام جو شان والے ہیں کہ اپنے نور کرم سے، اپنی نگاہ کرم سے دل کی میل دھوتے ہیں، اخلاق و کردار سنوارتے ہیں اور گناہ گاروں کو نیک رستے کا مسافر بنا دیتے ہیں۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں ایک بار میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت سے ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرخ جا اور وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، اور اس سے کہنا کہ تم میری بیٹی کو تلاش کرو۔ ابو سعد بیان کرتے ہیں چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے دائرے کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ دائرے کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا خطبے وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا عالی جناب،
میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ جن بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جب کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ ولیوں کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن گاؤں گیا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا، اے عبد القادر، آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو بولتا دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا، حالانکہ جلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امی جان مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت بھی عطا فرما دیجئے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الوداع کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، سونے کے 40 سکے۔ ڈاکو بولا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اسے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ جب سردار نے مجھ سے رقم کا پوچھا تو میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 40 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی امی جان کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب ذوالجلال کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا۔ یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، امی جان کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف رقم محفوظ رہی بلکہ ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ گھر ہو یا مدرسہ ہو یا اسکول ہو، ہمیشہ ہر جگہ سچ بولیں، نیز اپنے والدین کا ہر وہ حکم فوراً مان لیں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔